اب یہ 63 کی جب تشریح ہوئی تھی چیف جسٹس عمر فیاض بندیال صاحب کے دور میں، تو اس وقت آپ لوگ تو بڑے ہی نالان تھے، تو اب 63 تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا ہم جیسوں کی طرح۔ دیکھیں ایسا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ہم نالاں تھے یا ہم نہیں تھے، لیکن سمپل سی بات ہے میری نظر میں، اب یہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ 63A جو ہے نا، 63A جو ہے نا، یہ پریونٹیو ہے اور پیونیٹیو ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جب کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے نا، تو آپ دو کام کرتے ہیں، ایک اس سے چوری کا مال ریکور کرتے ہیں اور دوسری آپ اس کو سزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آئین بدلنا چاہ رہے ہیں، یہ جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یا آپ مجھے سزا دو گے یا میرے چوری کا مال مجھے رہنے دو گے، آپ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ اگر میں چوری کرتے پکڑا گیا ہوں تو اگر آپ مجھے سزا دے رہے ہو تو یہ چوری کا مال میرا ہو گیا، اور اگر آپ مجھ سے چوری کا مال واپس لے رہے ہو تو پھر سزا کس بات کی؟ مطلب یہ اس کے پیچھے آئین میں تو نہیں لکھا تھا، دیکھیں آئین میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ صرف اسی کا ہو گیا۔ آپ بیسیکلی کانسیپٹ سمجھے، یہ فلور کراسنگ کو پریونٹ کر رہا ہے۔ جب آپ نے فلور کراس کر دیا تو پھر کس بات کا وہ ہے؟ یہ پریونٹیو میجر ہے، یہ پیونیٹیو بھی ہے۔ نہیں، میت تو پریونٹ کر رہا ہے، لیکن آئین میں آپ کروا لیتے نا، آئین میں چیز نہیں لکھی، آپ نے اس میں کیسے ڈال دی؟ نہیں دیکھیں، اس میں دوسری طرف بھی نہیں ہے نا، اس میں دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ سزا دی ہے تو دوسری نہیں دو گے، اس کا مطلب ہے کہ آئین میں بہت سے سزائیں نہیں ہیں، وہ ساری لاگو کر دیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں، چونکہ یہ آئین جو ہے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں کہیں کہیں کمی پیشی رہ جاتی ہے، اسی لیے جو ججز ہوتے ہیں وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں آئین کو۔ ہم ایز لا میکر ہم لا بناتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ ججز کرتے ہیں، یہ ان کا پروفیشن ہے۔ میرا پروفیشن ڈاکٹر ہے، میں اس لحاظ سے کروں گا، ان کا پروفیشن ہے، اس لحاظ سے ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں نا، جو ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک وضاحت جاری کی ہے، وضاحتی حکم نامہ جاری کی ہے، اس کے مطابق پی ٹی آئی کے تمام اراکین جو ہیں وہ آلریڈی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں اور ان کی ایک پارلیمانی پارٹی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس وضاحت کے بعد کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جو 80 ایم این ایز ہیں ان کا، اور ابھی مزید آپ نے کوئی ہدایات جاری کی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے تمام 80 ایم این ایز کو؟ وہ تو آلریڈی پہلے ہی دیے ہوئے تھے، 80 کے 80 سب کو دیے ہوئے تھے، سب کو، کیونکہ ایز فار ایز ہم کنسرن تھے، ہمارے تو وہ سارے کے سارے جو 81 کے 81 تھے، سوری 80 کے 80 تھے، ان سب کو دیا گیا تھا، ون وے اور اندر وے ان کو دے دیا گیا تھا۔ بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ان کو دونوں طرف سے چلے گئے تھے کہ جسٹ ان کیس کہ اگر وہ سنی اتحاد کے اس میں انڈر ہے، وہاں سے بھی انسٹرکشن چلی گئی تھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی انسٹرکشن، تاکہ دونوں طرف سے کور کر سکے، یہ بات ہے۔ لیکن دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں، یہ اصل پرابلم تب آتا ہے کہ جو میری نظر میں جو اصل پرابلم کی جو جڑ ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے۔ صحیح۔ الیکشن کمیشن کو میرے لحاظ سے اس کو ذرا لائن حاضر کرنا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا کیا حساب کتاب ہے، آپ کس طریقے سے، آپ کی مطلب انٹرپریٹیشنز کیا ہے۔ چلے وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جو آ رہا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے ضرور ہوگا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ جو آئینی ترمیم کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں تو عام طور پہ تاثر ملتا ہے، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی یہ تجزیے کیے جاتے ہیں کہ وہ شاید بلوچستان کی گورنری لے لیں، خیبر پختونخوا کے گورنری لے لیں، کچھ 4 وزارتیں لے لیں۔ تو کیا اس طرح کے معاملات بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ڈسکس کرتے ہیں، اور کیا اگر انہوں نے سپورٹ کی اس آئینی ترمیم کی تو ان کو کچھ عہدے بھی ملیں گے ان کی پارٹی کو، یا یہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں یہ چیزیں مانگنا یا حاصل کرنا؟ میرے خیال میں عمران خان کا دورانی یہ تو گزر گیا نا، جو بھی آپ نے بڑا زور دیا ہے۔ پرائم منسٹر الیکٹڈ آبویسلی کانسٹیٹیوشن میں کوئی اور کون سا پرائم منسٹر سوائے نگران کے جس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جی میرے خیال میں صرف یہ چیف جسٹس کی تعیناتی میرٹ کے مطابق ہے، باقی جس طرح قمر بھائی نے کہا ہم ایک ڈرافٹ بھیجتے 3 نام ہوتے ہیں یا 4-5، تو کہتے ہیں کہ پیراگراف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی میں سیاستدانوں کی کمیٹی ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے میرٹ پہ آتا ہے، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔
اب یہ چیز ان سے لینا چاہتے ہیں. کوئی آدمی میرٹ پر نہ ہے, ان سے اتنا کہہ دیں اس پروگرام کے وساطت سے کہ اپنی نیت ٹھیک کریں اور چیف جسٹس اسی طرح منتخب ہو جس طرح پہ, کوئی سیاست اس کے اندر نہ ہو. حافظ صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا, وہ اسی اتار کے لوگ, میر کیا سادہ, تو مجھے بھی وہ مصرع یاد آ گیا کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیمان 17ویں ترمیم کے بعد آج جو ہے. تو اب ٹھوکر لگی تو ہوشیار ہو گئے نا, آپ جو بھی ہوشیار نہیں ہو رہے, ہوشیار ہو رہے, لیکن ہم پارلیمنٹری سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھوکریں تو بہت لگی ہے, لیکن اگلی ٹھوکر کا انتظار کیا جاتا ہے. ہم پارلیمنٹری سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھوکر لگ گئی ہے مان لیتا ہوں, اور ہم ہوشیار ہو گئے. اپنے اچھا ہوشیار ہو گئے ہم, بوزل ہو گئے نا, آپ نہیں دیکھ رہے کتنے لوگ آتے ہیں منادم نہیں مانتے. یہ بتائیں, آپ جو الیکشن کمیشن نے آپ کو بلا لیا ہے کہ آپ کی تو جماعت کے اندر الیکشنز ہی نہیں ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے, تو یہ آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے؟ ووٹ نہیں دیں گے, حکومت کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے. اچھا, الیکشن کمیشن آزاد ہے. اچھا, وہ کدھر تھا رات کو 12 بجے کے بعد؟ پارٹی کے اندر تو الیکشن ہوتے نہیں ہیں. ہوتا ہے. اچھا, تو پھر یہ الیکشن کمیشن نے کیوں نوٹس دیا ہے؟ بھائی اس کو تنگ کرنا ہے, دباؤ میں رکھنا ہے ظالم کو. یہی پہلے نیب تھا, اب الیکشن کمیشن. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی مقصد تنگ کرنا ہے پی ٹی آئی کو, وہ الگ کیس ہے کوئی؟ کیسے الگ ہے, 180 سیٹیں جیت کر ان کو عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. یہ فضل الرحمان صاحب کا یہی موقف ہے نا, تمام دنیا کا موقف ہے. آپ بہت سادہ, آپ کو نہیں پتا. صحیح بات ہے, پاکستان میں لیکن مخصوص نشستیں لینے سے آپ نے انکار نہیں کیا. مخصوص اگر جو مال غنیمت تھا, مخصوص نشستوں میں بھی وہی بات ہے. اچھا, ہمیں مل رہی ہے تو بھی ٹھیک, وہی بات ہے, دوسرے مل رہی. میں اصولی بات کر رہا ہوں کہ عوام نے جس مخصوص نشستیں لینا اصولی تھا نہیں, تو پھر آپ ہم نے کب کہا میں دے دیں؟ نہیں آپ نے, اچھا آپ سے آئے تو آنے دو بھائی, پیپلز پارٹی کو آپ دے رہے ہو اور زیادہ نہیں, اگر سب چیزیں آپ ان کو دے تو انہوں نے اپنا منہ چھپانے کے لیے ہمیں بھی دے دیا ہوگا, مانگے تو نہیں ہے. آپ نے کہا خود آئے تو ٹھیک ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب, آپ کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس لگ گیا, کیا کہتے ہیں آپ؟ لگنے دیں. اچھا, لگنے دیں, کیونکہ ابھی وضاحت بھی آ گئی ہے نا. کوئی بات, دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. یہ بیسیکلی میرے لحاظ سے وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ سارا کا سارا میرا ایک سوال اٹھتا ہے, وہ یہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن کو 2022 میں ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک چیز ہمیں یہ جو جون میں ہوا تھا الیکشن وہ غلط ہے, ان کو پتہ تھا, آپ کو پھر بھی نہیں تھا. نہیں دیکھیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا, فیصلہ 4 مہینے محفوظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا, آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ کہیں کہ یہ اس چیزیں ہے, ویسے آپ نے بہت دفعہ ٹائم مانگا تھا. نہیں دیکھیں وہ تو نہیں, دیکھیں وہ 2 دفعہ کرائے, 2 دفعہ غلط. نہیں دیکھیں, اس سے یہ ہو جاتا ہے نا, اس سے یہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں دیکھیں جو ہماری پارٹی کی کوتاہیاں تھی, میں یہ سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. یہ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں کم از کم اپنے لحاظ سے سیکنڈ ٹائم, اور اگر سیکنڈ ٹائم نہیں تھرڈ ٹائم تو ڈیفینیٹلی کر لینا چاہیے تھا. وہ چیزیں میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں گا بھی نہیں. آخر میں قمر اسلام صاحب, نواز شریف صاحب کب اسلام آباد کے دورے پہ آئیں گے آپ؟ جی, جب کوئی اور ضرورت پیش آئی, لیکن جب یہ آئینی ترمیم رائپ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ ووٹ دینے کے لیے ضرور آئیں گے. سابق وزیر اعظم 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, قائد ایمان رہے, اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ تھوڑے سوال جواب ہو جاتے ہیں, وہ ڈٹ کے جواب دیتے ہیں. ابھی تو اس پہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے. جب یہ جو مجوزہ ہیں, تجاویز جب ہو جائیں گی چیزیں فائنل ہو جائیں گی تو بالکل پارٹی نہیں, وہ اپنی طرف سے دفاع کرے گی اس کا. انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اگر ہوگی تو ٹھیک ہے, ان کو ڈیفینڈ کر لیں گے, نہ ہوئی تو کہیں گے یہ تو ہماری تھی نہیں. کوئی ایک اسپیسیفک چیز تو ہے نہیں نا, یہ تو ایک بہت ایک گروپ ہے. تو یہ جب ساری چیزیں فائنل رائپ ہو جائیں گی اس کے بعد مسلم لیگ نون بالکل دفاع کرے گی. میرے خیال میں اس وقت کی پولیٹکس میں میاں نواز شریف صاحب ارریلیونٹ ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ جیل سے باہر ہے اس لیے نہیں. انہوں نے جو سارا اپنا کردار جس طریقے سے ادا کیا نا, ہی ہیز آٹومیٹکلی بیکم ارریلیونٹ. چلیں جی, بہت شکریہ. اب ریلیونٹ کون ہے, ارریلیونٹ کون ہے, یہ کہنا تو بہت مشکل ہے, مگر یقینی طور پہ بظاہر سیاستدان, سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ جو ہے کچھ زیادہ ریلیونٹ نہیں لگ